لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نبی علیہ السلام پر جن کی کوششوں و کاوشوں سے یہ دین اسلام اب تک پہنچا. عزیز بھائیوں، ماہ مقدس کو گزرے ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے. اسی مناسبت سے ماہ مقدس کے جو فوائد ہمیں حاصل ہونی تھی ان فوائد میں ایک اہم فائدہ یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاتے. اور اگر ہم اللہ کے متقی بندے بن چکے ہیں، پرہیزگار بندے بن گئے ہیں، اللہ کا ڈر اگر ہماری زندگیوں میں ویسے آ چکا ہے جیسے ماہ مقدس میں ہماری زندگیوں میں تھا، تو یقین جانے ماہ مقدس کے آنے کے فائدے ہمیں حاصل ہو چکے ہیں. اگر ماہ مقدس کا وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، زندگی وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو مان لے کہ اللہ رب العالمین ماہ مقدس سے جو سبق ہمیں دینا چاہتا تھا، جو پیغام ہمیں دینا چاہتا تھا، جو تعلیم ہمیں پڑھانا چاہتا تھا، ہم نے اسے صحیح طور پر حاصل نہیں کیا. بھائیو، تقویٰ اور پرہیزگاری یہ اہل ایمان کی بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے. کیا ہے یہ تقویٰ اور پرہیزگاری؟ اس سے پہلے والے رمضان کے دروس میں میں نے بتایا تھا کہ مان لو ایک ایسا راستہ ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں، وہاں سے کیسے گزرو گے؟ بچ بچا کے اپنے آپ کو گزرو گے، سنبھل کے قدم رکھو گے. بس یہی تقویٰ ہے، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہر لمحے، ہر قدم یہ دنیا ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، ہر قدم یہ دنیا ہمیں گناہوں کی طرف بلاتی ہے، ہر قدم یہ دنیا اپنی رنگینیوں کی ہمیں دعوت دیتی ہے. ہم بچ بچا کر سنبھل کر گزر جائیں، یہی تقویٰ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ رب العالمین کی ایسے اطاعت کرو کہ کبھی اس کی نافرمانی نہ کرو. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی صبح و شام کو ایسے کر رکھو کہ کبھی رب کو بھول نہ پاؤ. اور کہا وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور ہر مسئلے میں، ہر لمحے میں اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو اور کبھی رب کی ناشکری نہیں کرنا. یہی تقویٰ ہے. بھائیو، 250 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس تقویٰ کا ذکر کیا
کیا ہے، اس تقوی کی وصیت اور نصیحت کی ہے، اور انہی 250 یعنی 250 سے زائد مقامات میں سے ایک مقام پر اللہ نے بتلایا کہ ہمیں یہ تقوی رمضان سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے ان فوائد میں ہم نے تقوی کو رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں تقوی آ جاتا ہے، تو رمضان مقدس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوا۔ تقوی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو ذرا اس بات سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کا تذکرہ قرآن مجید کی پہلی دوسری آیت میں کیا، اور پہلے صفحے پر اللہ رب العالمین نے کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور بتایا کہ اہل ایمان، اہل عبادت، اہل متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جن کی زندگیوں میں ڈر ہو، جن کی زندگیوں میں خوف ہو۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی سب سے پہلی جو صفت بتلائی گئی وہ یہی تقوی کی صفت تھی، ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید ان لوگوں کو ہدایت دے گا، قرآن مجید ان لوگوں کے لیے رہنمائی کرے گا، قرآن مجید ان لوگوں کی زندگی میں انقلاب کرے گا، قرآن مجید ان لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا جن کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے۔ اور مان لے اگر زندگیوں میں تقوی نہ ہو، قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا اس پر بیکار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اسے سنانا بیکار ہے، نماز روزے زکوٰۃ کی باتیں اس کے سامنے کرنا بیکار ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے تو ہدایت وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ بھائیو، قرآن مجید کا یہ پہلا سبق تھا، اور آخری آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے رسول کے اعتبار سے آخری ہے، اس کے بعد قرآن مجید میں کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، وہ آخری آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی کا نزول جاری رہا، وحی حاکی رہی، وحی کا سلسلہ منقطع ہونا ہے، وحی کا سلسلہ تا قیامت بند ہونا ہے، اور آخری وحی جو رب نے نازل فرمائی وہ یہی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بتاتا ہے کہ تقوی انسانی زندگی کے لیے، اہل ایمان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بھائیو، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے صرف کسی امت کو تقوی کی وصیت نہیں کی، اس کا اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شاید تقوی کی وصیت اور نصیحت 1000 سے زائد مرتبہ کی ہو، اور قرآن مجید میں 250 سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ آیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے ہر امت میں ہر نبی کو اسی بات کا سبق دیا کہ وہ اپنی امت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دی، اپنی امت سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی، جو امتیں نازل فرمائی، جن امتوں پر وحی نازل فرمائی، ہم انہیں بھی یہی کہتے تھے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور ہم تمہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اللہ نے وصیت کی ہے، اور وصیت کا درجہ نصیحت سے بڑا ہوتا ہے، وصیت میں معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں وَوَعَدْنَا مَوْعِدَةً بَلِيغًا ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہو۔ آپ نے کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نصیحت کرے، آپ نے نصیحت سے بڑھ کر وصیت کی اور کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔
اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال بتلائے، کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ دو اعمال ایسے ہیں انسان کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تقوی کا فائدہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بات کہی ہے، کہا ان اول الناس بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میرے قریب زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، وہ چاہے جو بھی ہو، جس خاندان کے ہو، جس قبیلے کے ہو، وہ چاہے گورے ہو، وہ چاہے کالے ہو، وہ چاہے سید خاندان کے ہو یا کسی اور چھوٹے خاندان کے کیوں نہ ہو، وہ جہاں کہیں رہنے والے ہو، مکہ میں رہنے والے ہوں یا اس زمین کا سب سے نچلا حصہ جسے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے وہاں کیوں نہ رہنے والے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں ہوں گے، جیسے ہوں گے، اگر وہ تقوی والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ میرے سے سب سے زیادہ قریب ہونے والے۔ تقوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قریب کرتا ہے۔ بھائیوں، یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، تمہاری زندگیوں کو سدھارنا، تمہاری بیڑی کو بنانا، تمہاری ہر مصیبت کو نعمت میں تبدیل کرنا، تمہیں علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، تمہیں دینی فہم دینا، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری بن جائے گی۔ کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالی دینی فراست تمہیں عطا فرمائے گا۔ محض دینی فراست نہیں، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اگر انسان اس کو اختیار کر لے حق اور باطل کی تمیز وہ سیکھ جائے گا۔ اگر انسان اس تقوی کو اختیار کر لے اچھے اور برے کی تمیز وہ سمجھ جائے گا، کون دوست ہے کون دشمن ہے اس کی فراست اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ کس کاروبار میں اس کا فائدہ ہے، کس کاروبار میں اس کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی اسے بتلائے گا، ایسی فراست عطا فرمائے گا، وہ ہر چیز میں فرق کرنے والا بن جائے گا کہ کون سا میرے لیے خیر ہے اور کون سی چیز میرے لیے شر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تمیز عطا فرمائے گا، کیا صحیح ہے تمہارے لیے، کیا غلط ہے تمہارے لیے، کون سا کاروبار صحیح ہے تمہارے لیے، کون سا کاروبار غلط ہے تمہارے لیے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، ان تمام چیزوں کی فراست اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اہل ایمان کی دور اندیشی سے ڈرا کرو، اہل ایمان کی دور اندیشی سے بچا کرو، کیونکہ انہوں نے تقوی جو اختیار کیا، اللہ کا ڈر جو انہوں نے اپنی زندگی میں بسا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تقوی، وہ اللہ کا ڈر، اللہ ایسی فراست اور دور اندیشی عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نور سے معاملات کو پرکھنے لگ جائے۔ یہ تقوی کا ایک بڑا فائدہ اس دنیا میں ملنے والا ہے۔ تقوی کے فائدے گناؤ تو فائدوں پر ہی جمعہ ختم ہو جائے۔ کبھی رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی نئی راہیں ہموار کرے۔ کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے مشکل معاملات کو آسان بنا دے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں کسی بات کا غم اور خوف اس دنیا میں نہیں ہونے والا۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اللہ کے ولی کا ذکر فرمایا۔ اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا ولی ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنی زندگی میں بساتا ہے، اللہ کا ولی ہے وہ انسان جو معاملات میں
سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ولی ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی تجارت کے معاملے میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے اخروی معاملات میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو اللہ کے ولی ہے نہ اسے کسی بات کا ڈر ہے نہ غم ہے، دنیاوی پریشانیاں مصیبتیں اسے پریشان نہ کر پائے گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور کون ہے اللہ کا ولی؟ وہ ہے جو ایمان والا ہو اور جو تقوی والا ہو۔ اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان۔ بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کی وصیت اور نصیحت کی ہے۔ ہم اگر اٹھا کر دیکھیں گے ہر معاملے میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ شادی کر رہے ہو، شادی میں خطبے نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اللہ نے اس میں تقوی کی وصیت اور نصیحت کی ہے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ نے فرمایا، کبھی فرمایا جھگڑا ہو، اختلاف ہو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اپنے جھگڑوں کو اللہ کے ڈر سے ختم کرو اور اصلاح کرو آپس میں۔ یہاں پر بھی تقوی کی وصیت۔ کہیں پر فرمایا کوئی دشمن تمہارے سامنے آ جائے اور تم چاہتے ہو اپنی دشمنی نکالو، اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، اپنے دشمن کے معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، بلکہ یہی تقوی ہے۔ کہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت اور نصیحت کی ہے۔ یہاں تک کہ بے زبان جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت۔ آج ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تقوی والا بندہ کون ہے۔ تقوی والے بندے کی کئی پہچان ہو سکتی ہے، وہ ٹوپی والا ہو سکتا ہے، وہ داڑھی والا ہو سکتا ہے، وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ روزے دار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کا بہترین مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں وہ انسان تقوی والا ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن یہ تقوی کی حقیقی علامتوں میں سے نہیں ہے۔ تقوی کی حقیقی علامت یہ ہے کہ ایک انسان لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جو انسان معاملات میں صاف ہو، معاملات میں صحیح ہو، وہ لوگوں کا مال نہ کھاتا ہو، وہ لوگوں کے حق مار کر نہ کھاتا ہو، وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرتا ہو، وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا بیٹا ہو، ایسے انسان کو آپ متقی کہہ سکتے ہیں، ایسے انسان کو آپ تقوی والا کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ بعض چور، بعض ڈاکو، بعض لوگوں کا مال ہڑپنے والے، اپنی بہنوں کی میراث کھانے والے، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے والے، وہ ہمارے صف اول میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ متقی نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے، لیکن ہاں جو معاملات میں صحیح ہو، جو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھتا ہو، قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی متقی بندہ ہے، یہی پرہیزگار بندہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت نازل ہوئی، اس سورت کو نام دیا گیا سورۃ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صفحے کی سورت میں 5 مرتبہ تقوی کی وصیت اور نصیحت کی ہے۔ اور مسائل کیا ہے؟ عورتوں کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل کا اس میں ذکر ہے، دنیاوی معاملات ہے، انسان کا معاملہ ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، ایک شوہر کا اپنی عورت کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے محض اس مختصر سی صورت میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا، جو یہ بتاتا ہے کہ جو معاملات میں صاف ستھرا ہو وہی تقوی والا۔ معاملات میں صاف ستھرا نہیں تو تقوی والا نہیں۔ معاملات میں کیسے صاف ہونا ہے کچھ واقعات سے میں بتاتا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا ایک جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر میرے دل میں ایسے بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے شاید ہر معاملے میں سوال کر لے،
لیکن غیبت کے معاملے میں اللہ مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر ہماری زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس میں ہم کسی اور کی غیبت نہ کرتے ہو، جس میں ہم کسی اور کی برائی نہ کرتے ہو، جس میں ہم کسی اور کے برے فسق و فجور کا تذکرہ نہ کرتے ہو، ایسا شاید ہی کسی کا کوئی دن گزرتا ہو۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے، اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں وہ کہتے ہیں اللہ شاید مجھے قیامت کے دن ہر معاملے میں سوال کر لے، لیکن قیامت کے معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں لوگوں کا مال رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، کچھ کمپنیاں کچھ بیواؤں کا مال، یتیموں کا مال، مظالم کا مال ہڑپ کر بیٹھ گئی ہے، کچھ لوگ کسی اور لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں تقویٰ نہیں، گرچہ یہ نماز پڑھے، یہ روزے رکھے، یہ نماز قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ صبح اور شام ذکر و اذکار کرے، لیکن اگر یہ لوگوں کے معاملات ہڑپ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کی زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سناتا ہوں، ان کے شام میں موجود تھے، اپنی احادیث کی تصانیف میں کتاب الفراست میں موجود تھے، ان کا قلم ختم ہو گیا، اپنے کسی دوست سے ایک قلم ادھار لیا تھا، ایک قلم انہوں نے ادھار لیا تھا، اور پھر وہ ملک شام سے سفر کر کے خراسان آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر ایک عذاب ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں سفر آج جتنا مشکل نہیں، کبھی پیدل نکلو، کبھی گھوڑوں پر نکلو، چوروں کا ڈاکوؤں کا خطرہ الگ سے محسوس ہوتا تھا، دھوپ الگ سے، بارش الگ سے، سرد و گرم راتوں کا مقابلہ کرنا الگ ہوا کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن مبارک خراسان پہنچ جاتے دیکھتے ہیں اس ساتھی کا قلم ان کے پاس رہ گیا، وہ قلم ان کے پاس رہ گیا، ابھی خراسان پہنچے ہوئے تھے، دوبارہ ملک شام واپس سفر کرتے ہیں اور اس کا قلم اسے لوٹا کر آتے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے جو آج ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے۔ بھائیوں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمیں تقویٰ فتویٰ سے بڑھ کر تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ وہ معاملہ جائز، ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو، یہ فتویٰ ہے۔ تقویٰ کہتا ہے نہیں، اپنے قدم سنبھال کر رکھو، اپنے قدم کو صاف صاف رکھو، ان معاملات میں بھی جانے کی ضرورت نہیں جن میں شریعت تمہیں ڈھیل دیتی ہو۔ چنانچہ آپ کو فتوے سے بڑھ کر تقوی کا سبق میں آج دوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا غلام آیا اور کھانے کی کوئی چیز لے آیا اپنے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کھا لیے۔ غلام نے پوچھا ابو بکر پوچھو کہ نہیں کیا کھا لایا تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیا کھلایا تم، کیا لائے تھے بتاؤ۔ کہنے لگا اسلام کے قبول کرنے سے پہلے میں جادوگر تھا، کاہن تھا، نجومی تھا، اندازے پہ تیرے مارا کرتا تھا، ایک تیر صحیح نشانے پر لگ گیا میرا، میں نے کسی کو بتایا کہ بھئی تیرا معاملہ ایسے اور ایسے ہونے والا ہے، اور اس کا معاملہ ویسے ہی ہوا۔ وہ خوش ہوا اور لا کر مجھے ایک تحفہ دیا، اسی تحفے سے کچھ کھانے کی چیزیں آپ کے لیے لایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہاں بیٹھے اہل فراست جانتے ہیں کہ کھا چکے تھے، کھانے سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا۔ فتویٰ یہ کہتا ہے ابو بکر گنہگار نہیں ہے، لیکن تقویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ صدیق اکبر ہے، وہ اہل ایمان میں اونچی فہرست میں آتے ہیں، وہ نبیوں کے تاج اس زمین کی سب سے پاک داز ہستی ہے۔ اپنے گلے میں انگلیاں ڈالی، اتنے زور سے گلے کو جھنجھوڑتے رہے اور اتنی دیر تک جھنجھوڑتے رہے کہ جو کچھ اس نے کھلایا تھا وہ پورا کا پورا باہر۔ یہ تقویٰ ہے، فتوے سے بڑھ کر یہ تقویٰ ہے۔ بس اسی تقوی کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ تقوی کے لیے آپ زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کے چہرے کو نہیں دیکھنا، وہ داڑھی والا ہے، وہ سفید کپڑے پہنا ہے، وہ ایمان بنا ہوا ہے، وہ ٹوپی پہنتا ہے، وہ نمازی مسجد میں نظر آتا ہے۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے، تقوی اس چیز کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے، تقوی تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے، تقوی تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور
اور جس کے دل میں تقوی اتر جائے اس کے معاملات پاک اور صاف ہوتے ہیں، اس کے معاملات پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تقوی کے معیار کو پہچاننے کا نظریہ بھی ہمیں بدلنا ہوگا۔ بھائیوں، تقوی کے دو درجات۔ پہلا درجہ حق تقاتی، جو کہ خطبہ مسنونہ میں پہلی آیت کریمہ ہے، اے اہل ایمان اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ شاید یہ آیت کریمہ دسیوں مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا، لیکن جب صحابہ اکرام پر یہ آیت نازل ہوئی وہ پریشان ہو گئے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ سے ڈرنے کا حق ہمیں کہاں آتا ہے؟ اس سے ڈرنے کا جو حق بنتا ہے شاید ہم زندگی میں کبھی نہ ادا کر سکے۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی اور کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ بھائیوں، ہم تقوی کے اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے جس کا ذکر قرآن مجید کی ابتدائی آیت میں ہوا ہے، لیکن ہاں وہ جو دوسری آیت ہے مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، یہ چیز ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ ایک اور آخری بات کہ اگر تمہیں کوئی تقوی کی نصیحت کرتا ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ نہیں کہا تم ہمیں سکھانے نکلے ہو، ہمیں بتانے نکلے ہو تم بہت بھائی ہم تم سے زیادہ آگے، کبھی یہ بات نہیں کہنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کچھ اہل منافق کا، کچھ کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اپنی عزت پر بات لے لیتا ہے، اپنی علاقت میں بات لیتا ہے، مجھ سے کہو گے اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب کوئی اللہ سے ڈرنے کی بات تمہیں کہے تو ڈر جاؤ، ویسے ڈر جاؤ جیسے بنی اسرائیل کا وہ آدمی جو قرض دینے کے بعد اپنی چچیری بہن کو زنا برآمد کرتا ہے، اس کے دونوں پیروں پر بیٹھ بھی جاتا ہے، وہ خاتون کہتی ہے اللہ سے ڈرنا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، زنا نہیں کرتا، ایسے ہی ڈرنا۔ مال ہڑپ کر بیٹھے ہو، کوئی کہے اللہ سے ڈرو، میرا مال مجھے دے دو، چاہے اس کے بعد غربت کیوں نہ آ جائے، چاہے اس کے بعد تمہارا گھر کیوں نہ بک جائے، چاہے اس کے بعد تم تن دست و فقیر کیوں نہ بن جاؤ، چاہے اس کے بعد سوکھی روٹی کھانے والے کیوں نہ بن جاؤ، لیکن اللہ سے ڈرنے کے مسئلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی، وہ دعا اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها، اس دعا کا اہتمام کریں، ہمارا تقوی بڑھتا رہے گا۔ یا وہ دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس دعا کا اہتمام کریں، ہمارا تقوی بڑھتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، معاملات میں اس سے ڈرنے والا بنائے۔ رمضان کا جو فائدہ تقویٰ تھا، اس تقوی کو ہماری زندگی کا سب سے اونچا معیار بنائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، آمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔